تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی نور مجسم صاحب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ سچ کہتے ہیں سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ جو شخص حق اور سچ کے راستے پر ہو وہ لوگوں کو کڑوا تو لگتا ہے، اس کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو اس کو دنیاوی دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کی دشمنی اور مخالفت بھی عارضی ہے، لہٰذا یہی چیز ایمان کو تقویت دیتی ہے اور انسان کو قدرتی انرجی فراہم کرتی ہے جو اس کا یقین اور ایمان تازہ اور مضبوط کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا کے کفار علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی اسیری سے کتنے خوش تھے، مگر ان کی یہ جھوٹی خوشی عارضی ثابت ہوئی، اور اللہ کے پیارے بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، ہے اور رہے گا۔ جھوٹے مکار غیر مسلم مرزائی جو بہت خوش تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے آقا یہود و نصارہ بھی بہت خوش تھے کہ اب مسلمانوں کا ہیرو علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب جیل سے باہر نہیں آئے گا، مگر سانس کو آنچ نہیں۔ ان کو فسادی کہا گیا، ان کو ملک کا غدار کہا گیا، ان کو دہشت گرد کہا گیا، ان کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہا گیا، اور طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے، مگر الحمدللہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ثابت قدم رہے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور دشمن کی کسی چال میں نہ آئے۔ دشمن کی سارے چالیں ناکام ثابت ہوئیں، اور حق کی فتح ہوئی، اور حق کو یقینی فتح نصیب ہوئی۔ حقیقی فتح ہمیشہ حق کو ملتی ہے۔ پورا کفر اکٹھا ہو کر گستاخ آسیہ ملعونہ کو لے گیا، مگر یہ ان کی حقیقی کامیابی نہیں، یہ ان کی عارضی کامیابی ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پہلے والے حکمران اب کہاں ہیں؟ در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ یہی حال انشاءاللہ عنقریب ان کا بھی ہونے والا ہے۔ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے یہ نہیں جانتے کہ جب انگریز بر صغیر میں آئے تو انہوں نے لالچیوں سے بہت کام لیے، اور جھوٹے غلام احمد قادیانی لالچی کو لالچ دیا عیاشی کا اور دولت کا، تو وہ ان کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ یہ انگریز نے تنظیم بنائی تھی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو، تو اب اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اس جھوٹے مکار کی من گھڑت باتوں میں لگ گئے ہیں۔ زیادہ تر قادیانی وہی بنتے ہیں جو عیاش نشئی اور لالچی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور جو خاندانی ہوتے ہیں وہ ان کے لالچ میں نہیں آتے۔ ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جھوٹے مکار بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رکھے،
اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے، جس نظریے پر بنا ہے، اس مقصد کو کامیابی کے لیے ہر مسلمان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا۔ آمین آمین ثم آمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔